میرے بہنوئی کا عقیدہ ہے کہ نبی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے اور دعوت اور غوث سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، تو کیا میری بہن کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ابے بھائی، اگر بہنوئی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں نبی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ تو 100% کفر ہے میرے بھائی. اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتی نا. اصل تو شرک ہے ہی کہ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں. یہ بھی اگر کفر نہیں ہے تو پھر بچا کیا ہے اسلام میں؟ کلمہ ہی جب بگاڑ دیا آپ نے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے عبادت کیا ہے؟ دعا ہے. وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، ساتھ یعنی اللہ کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کے علاوہ بھی پکار رہا ہے، تو اسی کو تو قرآن شرک کہہ رہا ہے. تو اگر آپ پیغمبر کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو خود سے اختیارات دے دیے ہیں، نبی جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، باذن اللہ ہی کریں گے نا، اللہ کی پرمیشن کے بغیر تھوڑی کریں گے. تو اسباب سے ہٹ کے اگر آپ نے یہ کر لیا کہ نبی مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ 100% کیا ہے؟ شرک ہے. مشرکین مکہ بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ اپنی طرف سے نسبت کر دی، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا دعا میں، پکار میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر فوراً مشرکین یہ مثال دیتے ہیں کہ پولیس کو بھی تو مدد کے لیے پکارتے ہو، جب پولیس سے مدد لینا شرک نہیں ہے تو نبی سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ ابے پولیس کی مدد میں اور نبی سے جو مدد مانگی جاتی ہے ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت. مجھے اگر پیاس لگ رہی ہے، میں آپ سے پانی مانگتا ہوں، تو آپ جائیں گے، ٹانگے چل کے جائیں گے اور نلکا کھولیں گے. یہ لاجک ہے اس مدد کی. کوئی پولیس آئے گی موبائل کے ذریعے ڈاکو کو پکڑے گی، یہ لاجیکلی کام ہو رہا ہے. ایک ہے ایسا کام جو اسباب نہ ہو جس کے، وہ اللہ ہی کر سکتا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ان کے اولاد نہیں ہو سکتی، جرز بھی نہیں ہے اولاد کے، تو عورت بانجھ ہے، ڈاکٹروں نے کہا ناممکن ہے. ایسے موقع پہ اللہ اولاد دے سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. عورت نے کسی سے مدد مانگی کہ میری اولاد ہو جائے، اس نے کہا بھائی نکاح کر لو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. نکاح کرا دیا اس کا مدد کی نا اس نے اولاد پیدا ہونے میں، نکاح کرا دیا، اس کا اولاد ہو گئی. تو یہ مدد اسباب کے تحت ہے. لیکن شادی کر نہیں رہی اور کہہ رہی ہے مجھے کسی مرد کے ملاپ کے بغیر بچہ چاہیے، یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن مریم علیہ السلام کے یہ ہوا ہے، اللہ نے کر دیا اپنی قدرت سے. تو اسباب سے ہٹ کے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، وہ مخلوق کے پاس اس کے اختیارات نہیں ہیں. یہاں پھر مشرکین ایک اشکال کرتے ہیں، اچھا فرشتہ بھی تو اولاد دیتا ہے. جبریل علیہ السلام مریم کے پاس آئے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں آپ کو نیک بیٹا دینا چاہتا ہوں. تو جب جبریل اولاد دے سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جبریل نہیں اولاد دے سکتے تھے. جبریل نے جو اپنی طرف نسبت کی، اولاد اللہ دے رہا تھا، جبریل صرف اس کا ایک ذریعہ بنے ہیں. تبھی حضرت مریم نے جبریل سے اولاد نہیں مانگی ہے. جب کاتب قلم سے لکھتا ہے نا تو لکھتا کون ہے؟ کاتب گھماتا ہے، جہاں کو قلم کو گھمائے گا گھوم جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہ قلم کاتب کے کنٹرول میں ہے. یہی وجہ ہے کہ خط قلم سے نہیں لکھوایا جاتا. رائٹر کو بولا جاتا ہے آپ لکھ کے دو، قلم کو آپ بولو گے پڑا رہے گا قیامت تک، وہ ہلے گا ہی نہیں اپنی جگہ سے. رائٹر کو بولو گے اٹھا کے گھما دے گا. تو اولاد اللہ سے مانگی جائے گی، پھر اللہ جس کو چاہے ذریعہ بنا دے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جبریل کے ذریعے پھونک مار دیں مریم کے بطن میں اور اولاد ہو جائے، وہ اللہ کی مرضی ہے. تو جبریل کو اولاد دینے کا حق نہ حق ہے نہ اختیار ہے، نہ ان کے پاس یہ طاقت ہے. تو اپنی طرف جو جبریل نے نسبت کی نا میں آپ کو اولاد دوں گا، یہ مجازن نسبت کہلاتی ہے. مجازی نسبت، مجازی کا مطلب کیونکہ واسطہ بن رہے ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا میری بات کو سمجھتا نہیں ہے، جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. تو اسلام توحید کے بارے میں بڑا حساس ہے بھائی. ایک ہی چیز تو رہ گئی مسلمانوں کے پاس، باقی تو حرکتیں دیکھو مسلمانوں کی. ایک توحید بھی اگر ختم ہو گئی تو بچے گا، پھر بچیں گے نا، پھر مر جائیں گے.